گورنر صاحب کل آئے وہاں لیاری والی بلڈنگ کی سائٹ پہ، انہوں نے کچھ اعلانات کیے کہ 80 گز کے پلاٹ بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، لیکن آپ کی پارٹی کی ترجمان نے کہا کہ 5 دنوں کے بعد وہ آئے ہیں، ان کو یاد آ گیا۔ اب 5 دن تک گورنر صاحب نہیں آ سکے، لیکن یہ سانحہ آخر ہوا کیوں؟ بنیادی بات تو یہ ہے نا۔ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی بات ہے جو چلتی رہتی ہے، کیونکہ پارٹی کے ایم پی ایم این اے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا خیال رکھ رہے تھے، تو اس کے بعد بہت سارا میڈیا لے کر آئے تو جواباً ان کو کہہ دیا گیا ہے میں اس میں نہیں پڑھوں گی، کیونکہ جب آپ سیاسی بات کرنے لگتے ہیں تو جو بیسک بات ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے۔ شہر میں بہت زیادہ عمارتیں ہیں اور بہت پرانی عمارتیں ہیں، اس کا بھی ڈیٹا نکل آیا ہوگا کہ کتنی پرانی ہے، پھر کیا ہوا۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ ہے غربت کی۔ اگر کہہ بھی دیا جائے کہ یہ جو ہے بوسیدہ ہو گئی ہے، آپ لوگ چھوڑ دیں، ایک تو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ یہ میں نے پہلے تو میں نہیں اتنا سمجھتی تھی، لیکن 2010 سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ فلڈ آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو برسوں نہیں آیا، یا یہ کہ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان کو جب آگاہی دی جاتی ہے کہ فصلیں کے سوکھ بونی ہے، نیا مسئلہ آ گیا ہے، کتنی گرمی کی ڈیوریشن ہے، اس کو بھی نہیں سمجھتے۔ اور لیکن لوگ اپنی جگہ پہ، بٹ گورنمنٹس مثلا آج خبر آئی کہ جی کنٹونمنٹ بورڈ کراچی میں بھی سروے کیا جا رہا ہے، اتنی بلڈنگ بوسیدہ ہیں، این مونسون میں یہ کام کیے جاتے ہیں، وہ بھی شاید یہ بلڈنگ عام دنوں میں اگر ان کو نوٹس بھی دیا جائے تو لوگ سنجیدہ نہیں لیتے، اور نہ لیا، بہت سارے لوگوں نے لیا بھی، مطلب 30 سے 40 گھر تھے یہ جو گری ہے بلڈنگ، اس کے حساب سے 27 لوگ، میں سمجھتی ہوں کہ آدھے لوگ تو نکل ہی گئے تھے، کیونکہ اگر آپ 5 آدمی بھی ایک گھر کے لگا لیں تو اس حساب سے تو، اور کسی نے کہا بھی کہ میرے بچے جا چکے تھے، میں کپڑے لینے آئی تھی، یہ وہ، تو کچھ لوگ سن بھی رہے تھے۔ اب دیکھیں نسلا ٹاور جو تھا اس میں بہتر ایک فائنینشلی لوگ تھے، لیکن ان کو بھی اتنا مسئلہ ہو گیا تھا، فوراً آپ کو کرائے کے گھر بھی نہیں ملتے ہیں، اور ہر وقت یہ جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کے جو مالک ہیں ان کے پاس بھی اتنے نہیں ہوتے کہ وہ سب کو ایڈوانس ایک ساتھ دے دیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل گئے تو پھر یہ ہمیں ایڈوانس بھی ہاتھ نہیں لگے گا اور گھر بھی نہیں ملے گا، ان کے بچے آس پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو تو نہیں، مجھے گھر نہیں ملتا، جب میں رینٹ پہ لینے جاتی ہوں کہتے ہیں سیاست دان ہے، فلانے کمیونٹی سے تعلق ہے تو نہیں ملے گا، تو نہیں دیں گے۔ اور میرے بہن نے بھی لینا چاہا تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ شالہ رضا کی بہن ہے، وہ آئی تھی شارجہ سے، تو اس کو گھر نہیں دیا تھا، تو گھر لینا بھی ملنا بھی آسان نہیں ہے، تو لوگ جو ہے وہ اللہ توکل کر کے رک جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جن کو سختی سے نکالا جا رہا ہے، پرسوں تو مقابلہ ہو رہا تھا، تو بہرحال عوام بھی ذرا سوچیں، حکومتیں بھی سوچیں۔ رانا صاحب، یہ ایک کلچر ہے کہ جی سوات میں سانحہ ہوا، ڈی جی ریسکیو کو ہٹا دیا گیا، سندھ میں کراچی میں ایک بلڈنگ گری، ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہٹا دیا گیا، لیکن گورنمنٹس تو اس سے بڑھ کے گورنمنٹس کو کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ جمہوریت میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، کیوں ہماری حکومتیں پہلے سے پیشگی اقدامات نہیں کرتی کہ یہ سانحات ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پراشا صاحب، جنرلی اسپیکنگ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فائر فائٹنگ حکومت ہر وقت کر رہی ہوتی ہے اور چیزوں کو پری ایمپٹ نہیں کرتی، چیزیں جب ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ریئیکشن آتا ہے۔ یہ بدقسمتی سے اوور آل جو اسٹرکچر ہے بیوروکریسی کا، یہ بوسیدہ ہے، اور اس کے اندر جب آپ نے ڈیوالو کی 18ویں ترمیم کے بعد تو امید یہ تھی کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں اس کے اندر ایفیشنسی آئے گی، کیپیسٹی بلڈنگ وہ کریں گی، اور پھر آہستہ آہستہ اگلا سٹیپ تھا کہ یہی کام جو ہے آپ کی میونسپل کارپوریشن یا ڈسٹرکٹ حکومت یا لوکل باڈیز کے اندر یہ فنیس یا یہ جو اتھارٹی ہے یہ نیچے ڈیولپ ڈاؤن کرے گا۔ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک تو لوکل باڈیز کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ بہت ساری یہ جو آپ کی اربن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اربن اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ انہی کے نیچے آتی ہیں۔ تو یہاں ایک ہے گیپ پاکستان کے اندر، ایفیشنسی نہیں ہے حکومتی اداروں کے اندر، اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ سی ایم سے لے کے
آپ کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز یا جو لوکل باڈیز ہیں ان کے اوپر آتی ہے. اور ان دیکھیں نا 2010 میں سیلاب آیا, یہی صورتحال تھی. 2022 میں اتنا بڑا سیلاب آیا, 1/3 پاکستان ڈوب گیا پانی میں, یہی صورتحال تھی. اب تو ایک دریا میں سوات میں اتنا بھی فلڈ نہیں تھا. مطلب ہے اب دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اب جس طرح ابھی عشورہ تھا, اس کے اندر پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ نے ہنگامی جو ہے وہ بنیادوں پہ کام کیا, اور انہوں نے سبیل کی سپلائی, سیکیورٹی سچویشن کو خود مانیٹر کیا, چیزوں کو بہتر مینیج کیا. عید کے اوپر صفائی کا تھا تو اس کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں پنجاب نے ایک بڑی اچھی پرفارمنس دی. تو یہ جب تک ان کے صوبے کے چیف منسٹرز انٹرسٹ نہیں لیں گے, جب تک, کیونکہ اب اتھارٹی ان کے پاس ہے, لوکل باڈیز تو اس طریقے سے فعال نہیں ہے, تو وہاں سے جب تک وہ ڈائریکشن نہیں آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی نہیں, یہ لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے. لانگ ٹرم سلوشن یہی ہے کہ یہ سارے محکمے جو ہیں یہ لوکل باڈیز کے ہاتھ میں, جو لا اینڈ آرڈر جو ہے, پولیس جو ہے مثال کے طور پہ, اس پہ لوکل باڈیز کا انفلوئنس ہونا چاہیے. وہاں جو آپ کا تھرڈ ٹیئر ہے حکومت کا, اس کا کنٹرول ہونا چاہیے. اب اگر ریسکیو ہے تو وہ جو اس علاقے کا جو لوکل باڈیز ہے اس کی انگیجمنٹ بھی ہو, تو تب چیزیں یہ دیکھیں. جو سوات کا سانحہ تھا, میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, لیکن کیا کرنا تھا, ایک رسی پھینکنی تھی. وہ رسی پھینکنے کی آج کل وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے. وہ ایک گن ہوتی ہے, وہ آپ اس کو فائر کریں تو وہ رسی پہنچ جاتی ہے, اور آپ اس رسی کے ذریعے آپ لوگوں کو کھینچ کے واپس لا سکتے ہیں. تو یہ آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے تک وہ یہ نہیں ہو سکا. تو یہ افسوسناک ہے کہ ایفیشنسی نہیں تھی. اور یہ میں یہ کہوں کہ ایک صوبے میں سب کچھ ٹھیک ہے اور دوسرے میں خراب ہے, یہ بھی نہیں درست. اوور آل چیزوں کو امپروو کرنا ہے. صاحب میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ چیف ایگزیکٹیوز جو ہیں ان کو صورتحال کا ادراک ہونا چاہیے. مانسونز کو پہلی بار نہیں آ رہی پاکستان میں, ہر سال آتی ہیں, اور ہر سال ہمارا ریئیکشن یہ ہوتا ہے. آخر جو حکومتیں ہیں, پی ٹی آئی میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, اتنا بڑا سانحہ ہوا لیکن خالی ڈی جی ریسکیو کو ہٹا دیا گیا اور پھر بس ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریش صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسانی جانیں جو ہیں نا وہ سب سے قیمتی چیزیں, چاہے وہ پنجاب میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, چاہے بلوچستان میں, چاہے کے پی کے میں, سارے ہمارے لوگ ہیں, ہماری ریاست کے لوگ ہیں. اور ریاست کا کام ہے, اگر آپ آئین کو پڑھیں تو ریاست کا پہلا کام ہے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کرنا, ان کو پراپرٹی, ان کے گھر, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے پروٹیکٹ کرنا. اور ریاست میں چاروں صوبے بھی آتے ہیں, پورا ایک کمپوننٹ ہے ریاست کا کہ سب کی ذمہ داری ہے, فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے. اب آ جائیں, جس طرح رانا صاحب نے کہا نا کہ ہماری بیوروکریسی شروع سے, جس طرح میڈم نے بھی کہا نسلہ ٹاور والا, اس کیس میں ایڈوکیٹ جنرل تھا اس ٹائم, سندھ کا یہ کیس تھا, تو چیف جسٹس گلزار صاحب نے وہ ایکشن لیا تھا. اب دیکھیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں, چاہے وہ سی ڈی اے ہو, چاہے وہ ایل ڈی ہو, چاہے وہ کے ڈی ہو, سارے لوگ اس ٹائم وہ ادارے ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جو انکروچرز ہوتے ہیں. بلڈنگز بن جاتی ہیں, پھر سانے آتے ہیں, پھر اس گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اسی طرح سوات مثلا یہ بھی جو کراچی والی بلڈنگ ہے 1979 میں بنی, 79 میں کون تھا, گلے آج بھی پارٹی کے پڑ گئی. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک ایکشن کیا, راول ڈیم کے اراؤنڈ 5 رکنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ اس جگہ پہ 2 کلومیٹرز کے اندر آپ کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. جب عمران خان کی حکومت میں وہ ہم نے کنسٹرکشن گرانا شروع کی تو ہمارے اپنے بندے خلاف ہو گئے. ہم نے یہ G13 میں ایکشن کیا روڈ کے ساتھ, تو لوگوں نے دیکھیں ہمارے لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, لوگ ہمارے غلط کی طرف سارے لوگ چل پڑے ہیں. ہر جگہ پہ انکروچمنٹ ہے, جب انکروچمنٹ اتنی ہو, کبھی چھت گرے گی, کبھی کچھ گرے گا. اب اس پہ آپ کا جواب انفورسمنٹ کسی چیز کا نام ہے, لا انفورسمنٹ کوئی چیز ہے. جی میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس پہ رپورٹ پڑھی, کمشنر مالاکنڈ نے ایک رپورٹ پوری تفصیلی دی ہے. جس طریقے سے ایک سانحہ ہی ہے نا, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا شاہدارہ میں بھی ہو رہا ہے, شیخوپورہ میں بھی ہوا, ساہیوال کا ایک واقعہ بھی ہوا, آپ کو پتہ ہے. تو آپ اس کو بالکل پولیٹیکل سکورنگ نہ کریں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے, اس میں انہوں نے کمپنسیٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے حالات کو بہتری کے لیے ساری چیزیں کی ہیں. اب جہاں دریا چھوڑتا ہے نا جگہ, وہاں جا کے انکروچر کیا, وہاں اپنے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ بنا لیتے ہیں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. 144 کی بھی وہاں وہ تھا کہ جی آپ جہاں پہ اندر یہ اس جگہ پہ کنسٹرکشن نہ کریں. لیکن ہم نے, آپ کا کام بھی ہے پرائز صاحب
کہ میڈیا ایجوکیٹ کرے، خاص کر یہ جو موسم ہے، ویدر کلائمیٹ جو چینجز ہوتی ہیں یا یہ جو برسات ہوتی ہے، یقین مانے میٹ نے اتنی ایڈوائزریز جاری کی اور میڈیا فلیش کرتا رہا، میڈیا مسلسل بلاتا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے نا ان کا تو بڑی مشکل سے مقابلہ ہوتا ہے. جو یہ کلائمیٹ چینج سے جو ہمارے یہاں آئے، پوری دنیا میں جو بڑے ڈیولپڈ ہیں کنٹریز، وہاں ایک اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ جگہ چھوڑ دیں، اور لوگ چھوڑ دیتے ہیں. وہاں کے دوسرے حالات ہیں، وہاں پہ وہ کمیونٹی سینٹر میں چلے جاتے ہیں، چرچ میں چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ نہیں چھوڑتے ہیں. ہم یہ سب آبزرو کر چکے ہیں. دوسری بات یہ کہ سوائے سندھ کے آپ کو کہیں لوکل گورنمنٹ نہیں ملے گی. اور ایسا نہیں ہے نالے والے جس طرح سے صاف ہوئے ہیں، وہ کراچی میں اس طرح نہیں بھر رہا ہے جیسے پہلے بھرتا تھا. پہلے ہی سے بل بورڈ اتروا دیے جاتے ہیں اب اس طرح سے. اور سارا ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی کام ہو رہا ہوتا ہے. سی ایم اس میں کیوں کرے جب ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ہے؟ لیکن گورنمنٹ کیسے ذمہ داری لے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک سیکٹری ہوتا ہے، پھر اس کے ڈائریکٹوریٹ ہوتا ہے، پھر ڈپٹی ڈائریکٹوریٹ ہوتے ہیں. تو یہ ان چیز کی تنخواہ لیتے ہیں کہ اپنے ڈسٹرکٹ کو مینٹین رکھیں. پھر بھی ثانیہ ہو گیا، مجھے اجازت دیں، یہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں کہ یہ ان کا ڈسٹرکٹ آفیسر جائے اور یہ جائے. ہر جگہ منسٹر کھڑا ہو کے بنیادیں نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ صحیح پوائنٹ آپ کا، لیکن پھر بھی ثانیہ ہو جاتا ہے.